مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام پاک میں سے پڑھیں گے پولس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 4 باب اور اس کی 6 اور 7 آیات۔ خداوند کے کلام پاک میں یوں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، خداوند کا بڑا شکر ہو۔ آئیے ہم خداوند کے سامنے آتے ہیں۔ خداوند باپ ہمارے ساتھ ہوئیے۔ آج ہم جو بھی کلام میں سے پڑھیں، جو بھی سیکھیں، پاک روح کی ہدایت سے ہو۔ آج ہمیں اپنا بڑا بھاری فضل دیجیے کہ آپ کے گہرے مکاشفے اور آپ کی حکمت کی باتیں ہمیں سمجھ آئیں۔ آپ کے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اس جو ہے 6 اور 7 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول لکھتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو۔ کلام میں بہت ساری جگہ پر جو ہے یہ بات آئی ہے کہ فکر نہ کرو، ہراساں نہ ہو، مضبوط ہو جاؤ، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ پولس رسول بھی یہاں کہتے ہیں کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ کسی بھی بات کی فکر نہ کرو، کیونکہ ہمارے خداوند کے لیے جو کہ ناممکنات کا خداوند ہے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں، کوئی بھی چیز ناممکن نہیں، اگر وہ خداوند کی مرضی سے ہے۔ بے شک آج ہم خداوند کی مرضی کو جانیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، ہم نے فکر نہ کرو، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی درخواستوں کو دعا میں منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کرتے ہوئے خدا کے سامنے رکھنا ہے۔ آج ہم بہت ساری دعائیں اپنے خداوند کے آگے رکھتے ہیں، لیکن اس میں سے وہ دعائیں جو ہم نیک نیتی کے ساتھ مانگتے ہیں، جو ہم واقعی میں کسی ضرورت کے تحت مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا باپ آسمانی ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے ہمارے مانگنے سے بھی پہلے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ بے شک ہم اچھی نیت سے اپنے خداوند سے مانگیں تو وہ بے شک عطا کرتے ہیں، لیکن ہم مانگتے وقت یہ بھی سوچیں کہ کہیں ہم بیجا خواہشات تو نہیں مانگ رہے، کہ ہم ایسی چیزیں تو نہیں مانگ رہے جو آگے جا کے ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، یا ہم صرف اپنی خواہشوں کو، دنیاوی خواہشوں کو مانگتے جا رہے ہیں، اور ہم نے ایک لمبی لسٹ بنا رکھی ہے، اور آج اس لسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے خداوند کے سامنے آئے ہیں اور کنٹینیو دعا کر رہے ہیں، اور جب تک کر رہے ہیں صرف اسی ایک لمبی لسٹ کو پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور جب ہمیں خداوند اس لسٹ میں سے 1 یا 2 چیزیں نہیں دیتے تو ہم خداوند سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر ناراض نہیں ہوتے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں، اور بہت بری طریقے سے دکھی ہو جاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے یہ چیز ہمیں مہیا نہیں کی، ہمارے خداوند نے ہمیں دیا نہیں، جبکہ ہمارا خداوند ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ خداوند ہماری ضرورتوں کو جانتے ہیں اور وہ ہمیں مہیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ مہیا کرنے والے خداوند ہیں۔ جب خداوند آسمان سے خوراک برساتے تھے، جب من برستا تھا، وہ بھی صرف اسی دن کے لیے برستا تھا، تاکہ اسی دن اسرائیلی کھائیں اور سیر ہوں اس سے، اور اگر کوئی زیادہ رکھتا تھا یا کم رکھتا تھا تو بھی جس کا زیادہ ہوتا تھا اس کا اتنا ہی ہو جاتا تھا جتنی اس کو ضرورت ہوتی تھی، اور اگر کوئی کم رکھتا تھا تو بھی اتنا ہی ہو جاتا تھا جتنا اس کو درکار ہوتا تھا۔ تو بے شک خداوند ہماری ضرورتوں کو پوری کرنا جانتے ہیں، اور وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ وہ ہماری بیجا خواہشوں کو پورا نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا خداوند کے پاس آنے کا مقصد ہی وہ بیجا خواہشیں ہوتی ہیں۔ بے شک خداوند ہماری ضرورتوں کو ضرور پورا کرتے ہیں، لیکن اس وقت خداوند ہماری بیجا خواہشوں کو نہیں پورا کرتے۔ بعض لوگ ہم نے دیکھے ہیں
جو خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈتے ہیں، خداوند کے پیچھے جاتے ہیں، خداوند سلیمان کی طرح ان کو بھر دیتا ہے، خداوند انہیں دنیاوی چیزوں سے بھی بھر دیتا ہے، لیکن ان دنیاوی چیزوں کا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں رہتا، کیونکہ وہ خداوند میں اتنے مگن ہو گئے ہوتے ہیں، وہ اتنے روحانی ہو جاتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں کا کوئی مطلب، کوئی معنی نہیں لگتا، کیونکہ وہ خداوند میں مسرور ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے روح میں بستے ہیں، خداوند کا روح ان میں بستا ہے۔ سو وہ ساری چیزیں پا لیتے ہیں جب وہ خداوند کی بادشاہی کو پاتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہم میں سے صرف یہی سوچ کے خداوند کے پیچھے جاتے ہیں اور بڑی دعاؤں میں مگن ہوتے ہیں کہ جب ہم خدا کے پیچھے جائیں گے تو وہ ہمیں پراسپر کر دیں گے، وہ ہمیں دولت دے دیں گے، وہ ہمیں جو ہے کسی چیز کی کمی نہیں رہنے دیں گے۔ بے شک خداوند کسی بھی چیز کی کمی نہیں رہنے دیتے، لیکن اگر ہم صرف آتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں کوئی کمی نہ ہو اور ہم نے جو بڑی لمبی سی لسٹ بنائی ہے صرف وہ پوری ہو جائے، تو پھر بعض دفعہ خداوند بھی ہمیں انتظار میں رکھتے ہیں کہ ہم پہلے خداوند کو جان لیں، پہلے اس کی بادشاہی کو پالیں، پہلے سچے دل سے اپنے خداوند کو ڈھونڈیں، اور جب ہمیں مل جائے اس کے بعد وہ ہمیں اسی طرح بھر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ وہ کچھ لوگوں کو انتظار بھی نہیں کرواتے، وہ انتظار کیے بغیر ہی دے دیتے ہیں۔ سو ہم اپنی نیت کو دیکھیں، آج اپنی ضرورتوں کو دیکھیں، بے شک خداوند ہمیں وہ من دے گا جو ہمیں آج ضرورت ہے، وہ ہمیں ہر روز کی روٹی دیتا ہے۔ سو آج اگر ہمارے لیے خداوند ہماری آج کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو پولس رسول کہتے ہیں کہ فکر مت کرو۔ سو ہم کل کی فکر نہ کریں، بلکہ ہم آج پہ خداوند پہ توکل کریں، اور آج اس نے ہماری ضرورت پوری کی ہے، اور ہم خداوند سے شکر کریں اور خداوند کا شکر کر کے کہیں کہ خداوند آج بھی تو نے میری ضرورت پوری کی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کل بھی تو ہی میری ضرورت پوری کرے گا، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تیرے علاوہ کوئی مہیا کرنے والا بھی نہیں۔ سو بے شک آج جس نے مہیا کیا ہے وہ کل بھی مہیا کریں گے، جس نے موسیٰ کو مہیا کیا، جس نے یشوع کو، اسرائیلی قوم کو مصر سے نکال کے 40 سال تک ہر چیز مہیا کی جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ بے شک آج ہمارے بیابان میں، جب ہماری زندگی میں ولڈرنیس ہے، وہ آج ہمیں بھی پورا کرے گا۔ آج وہ ہماری ضرورتوں کو بھی جانتا ہے، وہ آج بھی یکساں خداوند ہے، جیسا وہ کل تھا آج بھی وہ اپنے وعدوں میں سچا اور وفادار خداوند ہے، بے شک وہ آج بھی ہماری ضرورتیں پوری کرے گا۔ سو ہم ہر بات کی درخواست اپنی خداوند کے آگے دعا میں رکھ دیں اور شکر گزاری کر لیں، کیونکہ جیسا ہمارا ایمان ہے ویسا ہی ہمارے لیے ہو جائے گا۔ اگر ہم ڈاؤٹ رکھ کے خداوند سے مانگیں گے تو بعض دفعہ اس ڈاؤٹ کی وجہ سے نہیں ملتا ہمیں، بعض دفعہ ہم اتنے ایمان سے خداوند سے مانگتے ہیں کہ وہ ایمان خداوند کو اتنا پسند آ جاتا ہے کہ خداوند ہمیں دے دیتے ہیں۔ سو آج ہم ایمان کے ساتھ اپنی درخواستیں، اپنی دعائیں شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے آگے رکھیں، اور دعا کرتے وقت پہلے ہی سوچ لیں، ایمان رکھ لیں اچھی اور صاف نیت سے کہ میرے خداوند نے مجھے بخش دیا، سو بے شک وہ بخش دیتا ہے، لیکن اس پہ شک نہ کریں پھر۔ سو وہ چیز ہماری ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا خداوند ہم سے کوئی بھی اچھی نعمت باز نہیں رکھتا۔ آگے لکھا ہے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ بے شک خداوند کا اطمینان بہت ہی سمجھ سے باہر ہے۔ خداوند کا شالوم ایسا ہے کہ جب وہ ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم سیلاب سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم موت کے سایہ کی وادی میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہم تکلیفوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آگے پیچھے کھائی اور جو ہے تلوار اور ہر قسم کی بیماری، مشکلیں، جاب لیس اور فائنینشل کرائسس، ہر قسم کی مصیبتیں جو ہے ہمارے آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن اس کے فضل نے ہمیں آگے پیچھے سے اور اس کے اطمینان نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اس کے فرشتے خیمہ زن ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی مشکل نہیں لگتی، بلکہ اس کا اطمینان ہمارے دل کو ایسی تسلی دیتا ہے کہ ہم طوفانوں میں بھی سونا سیکھ لیتے ہیں، جیسا ہمارا مسیح یسوع سویا ہوا تھا اس طوفان میں۔ سو بے شک آج ہم اپنی کشتیوں کو دیکھیں کہ ہماری کشتی میں یسوع ہے، اگر وہ ہماری کشتی میں ہے تو ہم اسے آواز دیں، بے شک وہ ہماری آواز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔
बेशक आज हम अपने खुदावंद को आवाज़ दें और अपने खुदावंद से मांगें, दरख्वास्तें उसके सामने रखें, तो उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमारे दिलों को यीशु में कायम कर देगा। खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बाहर है वो हमारे दिल को तसल्ली और शालूम से भर देगा। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे और हम सबको खुदावंद अपने इत्मीनान में, अपने शालूम में जो समझ से बाहर है, हमें उसी शालोम में यस्सु में कायम रखे, क्योंकि वही हमारे दिलों और हमारे ख्यालों को जानता है, हमारी नीयतों को जानता है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।